اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات ہو رہی تھی ان احقاف والوں کی، قوم عاد کی، کہ قوم عاد کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت ہود علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تو انہوں نے آگے سے ماننے سے انکار کر دیا، اور کیا کہا آگے سے؟ فَاتِنَا مَا تَعِدُنَا، لے آ جو تو جس عذاب کی جو ہے وہ تم بات کرتا ہے، جس عذاب کی جو ہے وہ دھمکی دیتے وہ عذاب لے، بجائے اس کے کہ بات سمجھنے کے، بجائے اس کے کہ پیروی کرنے کے، آگے سے اپنا تکبر، اپنا اکڑ پن شو کیا، اور پھر جو عذاب لے ہو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں عذاب لے آؤں گا، میں نے کہا اللہ تمہیں عذاب دے گا، لیکن آگے سے ان کا یہی ہوتا تھا کہ جس عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو اس عذاب کو لے آؤ۔ تو اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال علم انما العلم انا بے شک انما سپرلیٹو ڈگری، کہ در حقیقت بات صرف یہ ہے کہ علم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کیسے آئے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو پہنچانے آیا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، جو پیغام مجھے دیا گیا ہے میں تو صرف وہ پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ وَلَكِنِّي، اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم بات سننے والے نہیں، تم سمجھنے والے نہیں، تم جاہل ہو، تمہاری ذہن میں یہ بات بیٹھ ہی نہیں رہی کہ اگر تم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو جاہل، تم لوگوں کو نادان دیکھتا ہوں، تم لوگ سمجھنے والے نہیں ہو۔ اب یہ پیغام دیا، اس پیغام کے بعد کیا ہوا؟ 2 سال کے کچھ عرصہ گزر چکا تھا کہ وہاں بارش نہیں ہوئی تھی، خشکی تھی بہت زیادہ، گرمی بہت زیادہ تھی۔ تو ایک دن جو ہے وہ پھر ایک بادل جو ہے وہ ابر اٹھا، فلما، پس جب، پھر جب، راہو، را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، وہ جمع کے لیے لگا ہوا ہے، ہو اسے، اور جب دیکھا انہوں نے، آرزن ارض سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بادل، پھیلا ہوا ابر، پھیلا ہوا بادل، جب انہوں نے بادل دیکھا پھیلا ہوا ابر چڑھتا، مستقبل کیا ہوتا ہے؟ آگے سامنے، یہ وہی مستقبل کا لفظ ہے جو ہم اردو زبان میں عام استعمال کرتے ہیں۔ فلما راؤہ عارضا مستقبلا، جب انہوں نے اپنے آگے ابر آتا ہوا دیکھا، اودیاتہم، اس میں سے لفظ کیا ہے؟ لفظ اس میں سے ہے وادی۔ وادی کیا ہوتا ہے؟ رہنے کی جگہ، میدان۔ اودیاتہم، اپنے میدانوں میں، اپنی وادیوں میں، انہوں نے اپنی وادیوں میں ایک ابر آتا ہوا دیکھا، خوشی سے نعرے مارنے لگ پڑے کہ اب ہماری خوشحالی آ جائے گی۔ یہ تو کہتے تھے عذاب آ رہا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کی جو ہے وہ رحمت برسنے لگی ہے کہ جناب بارش آ رہی ہے، ندی نالے بھر جائیں گے، فصلیں خوشحال ہو جائیں گی۔ قالو، کہنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے، ممطرنا، امطارن سے، امطارن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برسنے والا، بارش، یہ بادل ہے بارش برسانے والا۔ یہ ان کا خیال تھا کہ بادل دیکھا، بادل دیکھ کے خوشی سے اچھل پڑے کہ اب یہ بادل، اب یہ ہمارے جو ہے وہ بارش آئے گی اور یہ گرمی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ندی نالے بھر جائیں گے، فصلیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بل، لیکن نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ہوا یہ تو وہ ہے ماں جو استجلتم لفظ کیا ہے؟ اس میں سے اس کا روٹ نکال لیجئے، اس کا روٹ ہے عین جیم لام، اسی سے کیا ہم پڑھتے ہوتے ہیں؟ اجلت۔ اس سے پہلے کیا لگا ہوا ہے؟ باب استفعال میں سے است۔ اب یہ لفظ کیا ہے؟ استجالن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جلدی کرنا۔ تم آگے جو ہے وہ ضمیر لگی ہے، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ تم کہتے تھے نا فاتنا ما تعدنا، کہ لے آؤ جو تم جو ہے وہ لانا چاہتے ہو، جو تم کہتے تھے یہ وہ ہے، یہ بارش نہیں ہے جو تم، وہ جس کی تم جلدی مچانا چاہتے تھے، لے وہ ہے ریح کہتے ہیں تیز ہوا،
تند و تیز ہوا، ریحن تیز آندھی ہے، اس میں ہے عذاب علیم دردناک عذاب، فیہا اس میں عذاب علیم علیم المناک سے دردناک عذاب ہے، اس میں جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس وقت۔ اسی بات کو جو ہے وہ اسی تیز آندھی کو بریحن سرسرن کہا گیا ہے سورہ الحاقہ میں۔ وَأَمَّا عَادٌ اور وہ جو عادی تھے فَأُهْلِكُوا پس ہلاک کیا ان کو بریحن سرسرن آتیہ ایک تند و تیز آندھی نے، ایک چنگاڑے مارتی ہوئی ہوا نے، سخرها علیہم قابو کر لیا ان کو، انہوں نے چھا گئی ان کے اوپر، مسلط ہو گئی ان کے اوپر، 7 لیال 7 راتیں و8 ایام اور 8 دن، 7 راتیں 8 دن ان کے اوپر وہ چھائی رہی۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ پھر ان کو ایسے جو ہے وہ مار گرایا جیسے کہ کھجور کے تنے جو ہے وہ گرے ہوئے ہوں۔ یہاں پہ پارٹیکولرلی کھجور کے تنے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ لمبے قد والے تھے، ہم بھی لمبے قد کو کہتے ہیں کہ وہ درخت جیسا ہے، تو لمبے قد والے سے اس وجہ سے کہ وہ ایسے جیسے کھجور کے درخت جڑوں سے کھیڑ کے جو ہے وہ زمین پہ پھینکے ہوئے ہوں، ایسے جو ہے وہ ان کو کر دیا، نخل خاویہ جیسے گری ہوئی جو ہے وہ گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جس کی نہیں، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور یہ تند و تیز ہوا جس میں ان کے لیے عذاب ہے المناک۔ تو دم میرو دال میم رے، اسی سے ہمارا لفظ تدمیر ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ہلاکت، تباہی، مار ڈالنا۔ تو دم میرو تباہ کر ڈالا، کل شیء ہر چیز کو، بے امر ربہا ساتھ حکم کے اپنے رب کے۔ بس یہ وہ تیز ہوا تھی جس میں ان کے لیے دردناک عذاب تھا، اس نے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالا۔ فَأَصْبَحُوا اصبح ہو جانا، واو الف جمع کے لیے لگا، پس ہو گئے وہ، لا یرا نظر نہ آنے والے، وہ نظر بھی نہیں آتے تھے۔ جیسے کہ تیز ہوا آئی، انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہوا میں چیزیں اڑتی پھرنی شروع ہو گئی ہیں، وہ خود بھاگ کے اپنے گھروں کے اندر گھس گئے۔ وہ ہوا نے ان کے دروازے توڑ مارے، ان کو اٹھا کے زمین پہ دے پٹکا، اور پھر جب ان کو زمین کے اوپر دے پٹکا مارا، اس کے اوپر پھر ریت آئی اور ریت میں جو ہے وہ دفن ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ریت اٹھی اور وہ پھر ایسے تھے جیسے گرے ہوئے درخت کے جو ہے وہ تنے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ہر چیز صرف رہ کیا گیا، بندہ وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا، صرف رہ گئے تو وہ مکانوں کے نشانات رہ گئے کہ یہ کھنڈرات رہ گئے۔ اب دیکھیے ایک طرف عذاب آ رہا ہے، دوسری طرف ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے اور ایمان والے ہیں، ایک احاطے میں ایک جگہ پہ جو وہ سارے چلے گئے اور وہاں پہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ فَأَصْبَحُوا پس ہو گئے وہ، لا یرا جیسے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، الا مساکینہم سوائے ان کے مسکن۔ مسکن کیا ہوتا ہے؟ ٹھکانہ، گھر، یہ وہی لفظ ہے، مساکینہم سوائے ان کے گھروں کے، کذالک اسی طرح، نجزی نون جو ہے وہ علامات مصارع ہے، لفظ ہے جزا، ہم بدلہ دیتے ہیں القوم المجرمین گناہگار لوگوں کو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ہم عادیوں کو بدلہ دیتے ہیں، ان کو ان کے جرائم کی سزا دیتی، جو بھی یہ جرم کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی۔ جو مشرکین مکہ کو سے بتایا جا رہا تھا، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی جو ہے وہ نافرمانی کرے گا، اسی طرح ہم ان کو سزا دیا کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس سے پہلے دیکھ لیجئے، آج سے پہلے کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، سیلاب سے ساری کی ساری جو ہے وہ تباہ کر دی گئی۔ عادی سوائے ایمان والوں کے سارے جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے۔ اس کے بعد سمود والے آئے، سارے کے سارے صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کے علاوہ جو ہے وہ تباہ کر دیے گئے۔ شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، کتنے ہیں جتنے سب کے، جو بھی یہ سزا کرے گا، جو بھی یہ اس طرح کا فعل کرے گا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانے گا نہیں، جو بھی نبیوں کو جھٹلائے گا، اس کا یہ حال کریں گے ہم۔ یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر جو ہے وہ تم نے یہ نہ کیا، اگر اس راہ پہ نہ چلے جس راہ پہ اللہ نے چلنے کا حکم دیا، تو ہم گناہگاروں کو ایسے سزا دیتے ہیں۔ یہ روز چھوٹے موٹے عذاب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ شاید
تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں، اس سے سبق سیکھیں، ان کو نظر آ جائے کہ اس کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اب جس وقت یہ بارش آتی، جس وقت یہ بادل آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ کے چہرے کے اوپر فکر مندی جو ہے وہ آ جاتی۔ تو پوچھا یا رسول اللہ، لوگ تو خوش ہوتے ہیں بادل آ گئے، کہتے نہیں، یہاں پہ اس بادلوں سے، اس ہوا سے جو ہے نا ایک قوم تھی جو عاد تھی وہ تباہ کر دی گئی تھی، تو اس میں جو ہے وہ اگر تو اللہ کی اس میں سے جو خیر ہے وہ ہمارے پاس آئے، جو اس میں سے شر ہے وہ شر جو ہے وہ نکل جائے۔ وہ شر وہی تھا جس شر سے جو ہے وہ عادی ہلاک ہوئے تھے۔ آپ آج بھی عرب میں جا کے دیکھ لیجئے، جس وقت بادل آتے ہیں، بارش کام تھا، میں تو وہ کرنے آیا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں اراکم قوما تجہلون، تم ماننے والے لوگ نہیں ہو، تم جاہل ہو، تم نادان ہو، تم اس طرف قدرت نہیں آ رہے جس پیغام کے ساتھ میں تمہیں بھیجا گیا ہوں، تم اس پیغام کو جو ہے سمجھنے والے نہیں ہو۔ فلما رآہ عارضا مستقبل اودیتہم، اور پس جب انہوں نے دیکھا ایک جائیں گے، فصلیں ہوں گی، فرمایا گیا بل۔ یہ بل کا معنی تو لیکن ہوتا ہے، لیکن یہاں بل کا مطلب جو ہے نا وہ تھوڑا سا تنبیہ کرنا ہے۔ نہیں اے او نہیں جو تسی سوچ رہے جے، یہ وہ نہیں ہے جو تمہارا خیال ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بلکہ بل ہوا ما استعجلتم بہ، یہ وہ ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، جس کے لیے تم، یہ وہ ہے، یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ریحن، یہ تیز ہوا، تیز آندھی، اس میں دردناک عذاب ہے، فیہا عذاب علیم، دردناک عذاب ہے اس میں۔ تدمر کل شیء، ہلاک کر دیتی تھی ہر چیز کو، کوئی باتیں 8 دن مسلسل جو ہے وہ چلتی رہے، تدمرو، ہلاک کر دیا اس نے، تباہ و برباد کر دیا اس نے ہر چیز کو، بامر ربہا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ فاصبحوا، پس ہو گئے وہ، لا یرا، نہ دکھائی دیے جانے والے، اور نظر بھی نہیں آتے تھے کہ وہ کدھر گئے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ الا مساکینہم، سوائے ان کے گھروں کے کھنڈرات نظر آ رہے۔ 7 راتیں 8 دن کے بعد یہ حال تھا کہ ان کے گھروں کے کھنڈرات نظر آ رہے تھے، وہ گھر جس طرح کے گھر آج تک نہیں بنائے جا سکے، وہ جو انہوں نے پہاڑوں میں جو ہے محلات اپنے جو ہے وہ بنا رکھے تھے، جو اندر گھر تراش رکھے تھے، ان کے نشان صرف نظر آتے تھے، باقی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم سے تباہ و برباد کر دی گئی۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، تو جان رکھو تمام گناہگاروں کو ہم اسی طرح ہی سزا دیا کرتے ہیں، چاہے وہ اس دور کے ہوں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے ہوں، چاہے اس سے پہلے کے ہوں، چاہے اس کے بعد کے ہوں، چاہے آج کے لوگ ہوں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلائے گا ہم اس کو ایسے ہی سزا دیں گے، اسی طرح ہی ہم سزا دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو اس کی راہ پہ چلا، کریٹر وہ ہے، خالق وہ ہے، اگر مخلوق اس کے کہنے پہ نہیں چلے گی تو پھر اس کو وہ اسی طرح سزا دیا کرتا ہے۔ سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کہیں ہم انہی راہوں پہ تو نہیں چل پڑے۔ دیکھیے اگر غور کریں، ایک ایک گناہ کے اوپر پوری کی پوری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدرجہ اتم، وہ ساری خامیاں، سارے گناہ اس وقت ہم میں موجود ہیں، ساری چیزیں ہم میں موجود ہیں، ہم غور کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ رزق حلال کا کانسیپٹ تو نکل چکا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ پیسہ جو آ رہا ہے اس کا سورس کیا ہے، ہم تو دوسرے کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کے جو ہے وہ گزرنے کے جو ہے وہ عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سب کچھ ہو گیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہم سب جو ہے وہ دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی ذات میں، اپنے گریبان میں جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ پہلے فرد کو ٹھیک کریں، معاشرہ تبھی ٹھیک ہوگا۔ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی رایا کو ٹھیک کریں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، تبھی ٹھیک ہوں گی چیزیں۔ دوسروں کو الزام دینے، 75 سال سے جو اس ملک کا بیڑا غرق ہم نے کر لیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ہم کس کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ ہم تو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، ہم وعدہ خلافی نہیں چھوڑ سکتے، ہم بے ایمانی نہیں چھوڑ سکتے، ہم خیانت نہیں چھوڑ سکتے۔ جس کا ہوگا تو دودھ والا بھی تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ جعلی دوائی دے کے والا بھی تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، جو پیسے میں نے دھوکہ دے کے بنائے ہیں وہ پیسے ادھر نکل جانے، میں اللہ کے راہ پہ کیوں نہ چلوں؟ میں اللہ کے اوپر اعتبار تو کر کے دیکھوں۔ ہمارا تو اعتبار ہی نہیں ہے، ہمارا اعتبار اپنی عقل پہ ہے۔ ہمارا رب اس وقت ہمارا رب نہیں ہے، ہماری عقل، ہمارا نفس اپنا رب بن چکا ہے۔ اس کو چھوڑ کے دیکھیں، اب اپنے آپ سے جھوٹ بول کے دیکھیں،
جو اندر ہے اسی کو دیکھیں، کیا یہ وہی راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے؟ نہیں تو پھر اس طرح کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت بخشش فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔